أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق چوتھے پارے سورہ آل عمران کی چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. ترجمہ سن لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی. اللہ پاک ارشاد فرما رہے, حکم مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ تم پر رحم ہو. اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین, یہ تیار ہوئی ہے پرہیزگاروں کے واسطے جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی, اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو. اور وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے کھلا گناہ یا برا کام اپنے حق میں تو یاد کرے اللہ کو اور بخشش مانگے اپنے گناہوں کی. اور کون ہے گناہ کے بخشنے والا؟ سو اللہ کے سوائے اللہ کے, اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, انہی کی جزا ہے بخشش کی ان کے رب کی, اور باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے, ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں, اور کیا خوب ہے مزدوری کام کرنے والوں کی. قد خلت من قبلکم سنن, ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات, سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو. اللہ پاک نے سب سے پہلے اس آیت میں حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اصل اطاعت ہے فرما برداری, کہ اللہ پاک جو بھی حکم دے اور اس کا نبی جو بھی حکم دے اس کو مان لو, چاہے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے, اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کوئی ایسا حکم دیا
جو بظاہر مشکل تھا تھوڑا سا، صحابہ کی طرف سے فوراً اطاعت کی آواز نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کہا کہ نہیں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ ہم نے آپ کا حکم تو سنا، وعصینا، لیکن نافرمانی کریں گے. تم ایسا مت کہو، تم کہو سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور جھک جاؤ. اگر واقعی میں مشکل ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی آ جائے گی، لیکن سنتے ساتھ کہو ہم نے سنا اور اطاعت کریں. پھر اطاعت نہ ہو، اس میں کچھ کمی رہ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، لیکن اطاعت مومن کا پہلا کام ہوتا ہے اطاعت. اس لیے اللہ پاک فرما رہے کہ جب بھی اللہ کوئی حکم دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اللہ کے کوئی حکم کو رکھے، تم اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سب سے پہلی بات، اس اطاعت کا بدلہ کیا ملے گا؟ دنیا میں تھوڑی مشقت ہوگی. رمضان میں گرمی کے روزے مشقت کے ساتھ گزرے، تراویح میں مشقت ہوئی، گناہ سے بچنے میں مشقت ہوئی، اعتکاف میں بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوئی، گھر کی وہ جو ساری فیسلٹی تھی وہ نہیں مل سکی. اطاعت تو کیا تم نے. دنیا میں یہ مشقت تھوڑی سی ہوگی، آخرت میں اس کے بدلے اللہ رب العزت جنت دیں گے، جنت دیں گے. تھوڑا سا صبر کر لو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ پاک فرما رہے ہم جنت دیں گے اور پہلے تو تمہیں معاف کر دیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے. جنت کی بھی ساری نعمتیں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کی رضا کی ایک علامت ہے خوشنودی کی کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت دیں گے. اعدت للمتقین. اللہ پاک ارشاد فرما رہے جنت موجود ہے، جنت موجود ہے، ہم سے پہلے پیدا کر دی چکی ہے. اللہ نے پیدا کر دیا ہے. کہاں ہے؟ دکھتی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی ہے. آج تک ہم نے امریکہ کو نہیں دیکھا تھا تو انکار کر دیں گے. ہوا نہیں دکھتی ہے، انکار کر دو گے؟ کہا نہیں، انکار مت کرو، جنت پیدا کی جا چکی ہے. اعدت للمتقین. اللہ پاک فرما رہے جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہے. ہم نے سب میں اطاعت کی، اللہ کے سب حکم کو مانا. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. تو جنت موجود ہے. اللہ پاک فرما رہے قرآن میں ہم نے جنت تیار کر دی ہے، جہاں بھی ہو ہے. حالانکہ کتابوں میں عرش کے پاس، عرش کے اوپر بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وہیں پر جنت موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا 7ویں آسمان پہ ہے. جہنم بھی موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ کہا سمندر میں موجود ہے. کہا کیسی بات کر رہے؟ آگ اور پانی؟ کہا اللہ کی قدرت ہے. اللہ پاک کھارے اور میٹھے پانی کو ملا کر دونوں کے ٹیسٹ میں جب فرق رکھ سکتے ہیں تو آگ کے اندر بھی پانی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور پانی کے اندر اللہ آگ کو پیدا کرنے پر قادر ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. 30ویں پارے میں ہے کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. کہ جب اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے تو آسمان اور ستارے اور چاند سورج کی روشنی اللہ پاک کھینچ لیں گے، اس کو سمندر میں ڈال دیں گے، بھڑک جائے گا. جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. لیکن جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟
اللہ پاک فرما رہے اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں، صرف روزے نمازوں کے لیے نہیں، نماز روزے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتے ہیں، متقی اسے ہی کہتے ہیں، اپنے روزے نماز کو غیبت سے، حسد سے، آنکھوں کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے جنت ہم نے تیار کر دی ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ پاک ایسی جنت دیں گے کہ ہمیں انداز بھی نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں ملے گی کہ ہمارے اور آپ کا دل تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنت اور جہنم بھی موجود ہے، میرے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اللہ پاک کے خزانے میں ہے، چاہے آسمان میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے 7 زمین کے نیچے ہو، چاہے 7 زمین کے اوپر ہو، لیکن اللہ نے یہ سب موجود رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ اطاعت کسے کہتے؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا اس سے بچنا، متقی اسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ نے چند چیزوں کا حکم دیا، ہم نے پورے رمضان کیا، اور بہت سارے گناہ جس کو کبھی نہیں کر سکتے ہم نے اس کو اللہ کے فضل سے رمضان میں چھوڑ دیا، اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اسے متقی کہتے ہیں۔ صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ کے لیے جو گناہ منع ہے وہ تو منع ہی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے پرہیزگاروں کی 4 صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ اس رمضان کے جو بالکل رخصتی کے اوپر ہے، چند گھنٹے بچے ہیں، اللہ پاک پھر بھی ان پاکیزہ گھڑیوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ 4 صفات دے دے۔ اسی لیے آج کی صورت میں آخری جمعہ ہے رمضان کا، آخری سنیچر ہے یہ، چند گھنٹوں کے بعد رمضان ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ پھر آئندہ سال ملاقات ہو نہ ہو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ موت کا فرشتہ کب آ جائے، میرے اور آپ کی زندگی کی کون سی گلی میں شام ہو جائے، کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ کتنے گزشتہ تھے آج نہیں ہے، بہت ممکن ہو آئندہ ہم میں سے کوئی نہ رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم ہنس رہے ہو، پارٹیاں کر رہے ہو، کھیل میں لگے ہو اور ہنسی اور ٹھٹے میں لگے ہو، لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ بازار میں وہ کپڑا تمہارے میرے کفن کے لیے بکنے آ چکا ہے، مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جتنی گھڑیاں بچی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو گزر گئی اس میں کوتاہی اور گناہوں کو اللہ پاک معاف کرے، لیکن ابھی بھی ہے، ایک گھڑی بھی اگر رمضان کی بچ گئی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ میرے اور آپ کو احساس پیدا ہو جائے اور ہم اس کو صحیح گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ جتنے دن بھی گئے، جیسے بھی گزرے، اللہ پاک پوری امت کے روزے نماز کو قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو معاف کرے، اور آئندہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا میرے بزرگ و عزیز ہو، ان گھڑیوں میں عہد کر لو گے اللہ پاک پورا کر دے گا، اللہ پاک کر دیں گے پورا۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے روٹھے ہوئے بندے مجھ سے قریب رہیں، میرے اور آپ کے ادر سے دے رہے، ورنہ اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کو چاہے اور نہ پا سکے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ پاک فرما رہے کہ میرے متقی بندے کون ہیں۔ یہ صفات کا ذکر ضروری ہے، تاکہ صفات کا علم ہوگا تو یہ خوبیوں کو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنے کی فکر ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی خوبی کہ میرے متقی بندے، میرے مطیع اور فرما بردار بندے کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ بہت مالدار ہوتے تب کہا نہیں، اللہ پاک فرما رہے جب بہت پیسہ ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں، اور ایک دم غریبی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی تو بھی کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ڈیفرنس ہوتا ہے، 1,00,000 روپیہ تھا تو 1,000 روپیہ میں نے خرچہ کر دیا، اب 100 روپیہ ہے تو میں 1,000 تو نہیں، 100 میں سے تو 1,000 ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اب 10 روپیہ بھی نہ کروں، ایسا نہیں۔
8 आना तो कर सकता हूँ, रुपया तो कर सकता हूँ, चवन्नी तो कर सकते। अल्लाह पाक फरमा रहे अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा, मालदारों के लिए भी फरमाया, गरीबों के लिए भी फरमाया, कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। माल होता है तब ज्यादा करते हैं, कम होता है तो कम करते हैं, लेकिन कम होने के बाद खर्च बिल्कुल नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बड़ी खूबी है सबका खैरात करना, कुछ ना कुछ राह खुदा में देना, गरीब और फकीर और मिस्कीन का ख्याल रखना, दे दो इसको। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक मर्तबा कुछ नहीं था, किचन में गई, अंगूर का एक दाना पड़ा हुआ था, उसको भी अल्लाह के नाम पे दे दिया, एक दाना, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक फरमा रहे तंगी में भी खर्च करते, जब था ही नहीं तो क्या करेंगे, एक दाना बचा हुआ तो उसको दे दिया। एक साहबी रसूल के सामने फकीर आ गया, कुछ नहीं था, घर में आए, एक ही प्याज बची थी, एक प्याज दे दी, दे दो कोई बात। बाद साहबा ने एक खजूर दे दिया, इसलिए कि अल्लाह के वहाँ, अल्लाह के दरबार में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है कि इसने मुझसे मोहब्बत में खर्च किया है। लाखों और करोड़ों रुपया मैंने खर्च कर दिया, मदरसा बनवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, मस्जिद बना दी, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं दिया, वो धूल है। अल्लाह को ऐसे करोड़ों रुपए की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह देखते हैं कि मेरे बंदे ने किस जज्बे से खर्चा किया है, खुलूस के साथ किया है ना, मेरी रजामंदी के लिए किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशिक्की तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना सदका कर दो, जहन्नम की आग बुझ जाएगी, एक खजूर का टुकड़ा। तो अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे नेक बंदे, मुत्तकी बंदे खर्च करते हैं, गरीबी होती है तो गरीबी के एतबार से खर्चा करते हैं, कम खर्चा करते हैं। माल अल्लाह ज्यादा देता है तो ज्यादा खर्चा करते हैं। इससे उलमा और मुफस्सिरीन ने एक बात और निकाली कि जो आदमी एक खजूर भी खर्च करता हो और इतनी गरीबी के बावजूद भी कुछ ना कुछ खर्च करता होगा, तो वो दूसरे का माल तो कभी भी हजम नहीं कर सकता है। दूसरे का माल कैसे हड़प कर सकता है? जो गरीबी में भी खर्च कर रहा है, तो दूसरे का माल उसके अकाउंट में आ जाए, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। किसी का घर दबा लिया, किसी का कर्जा लेकर दबा दिया, किसी का कुछ माल हड़प कर लिए, किसी का जमीन ले लिया, कैसा कर सकता है? अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे मुत्तकी बंदे तो जो हम देते हैं उसको कम देते हैं, उसको भी लुटा देते हैं, चाहे जाए कि दूसरे का माल उनके अकाउंट में आ जाए, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो। किसी का माल हराम जबरदस्ती छीना हुआ मेरे अकाउंट में आ जाए, ये एक मोमिन कभी नहीं कर सकता। इसलिए तो खर्च करते हैं, तंगी में होते तो खर्च करते हैं, कड़की होती तो खर्च करते हैं, माल होता है तो भी खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में देते हैं। तो ऐसे बंदे तो किसी दूसरे का माल चाहे 5 पैसा हो अपने अकाउंट में नहीं ले सकते, कभी भी हजम नहीं कर सकते। बुजुर्गो, अजीजों, ये खूबी मुत्तकी की पहली बयान फरमाई। दूसरी खूबी वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा आता है उनको और उनके पास ताकत भी होती है, मनसब भी होता है कि अपने गुस्से को अदा कर दे, मार दे सामने वाले को, ताकत है, अल्लाह ने सलाहियत दी है, कुछ भी कर सकते। लेकिन वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को दबा लेते, पी लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पहलवान और बहादुर किसको समझते हो? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ दे वही पहलवान है। कहा नहीं, असल पहलवान वो है जो गुस्से को जारी कर सकता था, इंतकाम ले सकता था, लेकिन फिर उसने माफ कर दिया, गुस्से को पी लिया। असल पहलवान नबी फरमा रहे हैं, दरगुजर कर दिया, ताकत थी,
ایک تھپڑ بھی سامنے والا برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی بات، میں نے پی لیا. سب کر سکتے تھے، غصے کو برداشت کر لیا. والکاظمین الغیظ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے. باندی نوکرانی وضو کرا رہی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، گرم پانی سے. وہ لوٹا حضرت علی کے سر پہ گر گیا. پیتل کا لوٹا وزنی ہوتا ہے، ایسا بھی سر پہ زخم آ گیا. اور ایک قول کے مطابق گرم شوربے کا پیالہ سالن کا کچن سے لا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر گر گیا. بچے کی جان نکل گئی اسی وقت. 2 کوڑی کی باندی، کوئی حیثیت نہیں. میرے آپ کے دکان کا نوکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے میرے آپ کی نظر میں؟ کچھ بھی کر سکتے ہو. کہا کہ نہیں. آپ نے صرف تیز نگاہ سے تو دیکھا، اس کو تیز نگاہ سے دیکھا. اس نے فوراً، باندی بھی اللہ کی نیک بندی تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ. اللہ پاک فرما رہے میرے نیک بندے غصے کو پی لیتے ہیں. آپ نے نگاہ کو نیچے کر لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس. آگے اللہ پاک کہہ رہے کہ صرف غصے کو نہیں پیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا قد عفوت، میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرتے ہیں. تو کہا جا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں، اللہ کے لیے آزاد کر دے، اللہ کے لیے آزاد کر. میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. بڑے بڑے دشمنوں کو جو آپ کے جان کے پیاسے تھے. ہندا جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا، آپ نے فتح مکہ کے وقت معاف کر دیا. اچھا کوئی بات نہیں، تیرا خون حلال ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ دیکھیں، صحابہ کا دیکھیں. تھوڑے تھوڑے کے لیے 2 بھائیوں میں، چچا بھتیجے میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، 2 پارٹنروں میں، 2 پڑوسیوں میں، چند ٹھیکروں کی وجہ سے، روپیوں کی وجہ سے سالہ سال تک دشمنی چلتی ہے. سالہ سال تک کیس پر کیس، بعض مرتبہ ناجائز کیس. ظالم ہے وہ الٹا کیس کر رہا ہے لوگوں کے حق کو نہ دینے کے لیے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کیا فرما رہے؟ الذین ينفقون فی السراء، خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک. رشتہ داروں سے جو تم سے برا سلوک کرتے تم صلہ رحمی کرو. وہ تمہیں نہیں دیتے، تم ان کو دیتے رہو. فون نہیں کرتے وہ، آپ عید کے دن کر لو فون، آپ بقرعید کے کر لو. وہ اپنا ہدیہ آپ کو ہٹا کر دوسروں کو دیتے ہیں، آپ اپنا ہدیہ ان کو بھیجو. وہ نہیں دیتے نا، آپ تو دے سکتے. نبی فرما رہے وہ اپنی عطا سے محروم رکھے، تم اپنی عطا سے مت محروم رکھو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، وہ برا سلوک کرتے تم اچھا سلوک کرو. عبادت، ذکر، تلاوت، اعتکاف تو بہت ہے میرے بزرگ و عزیزوں. ابھی بھی دیکھو لاکھوں آدمی حرمین میں موجود ہے، عمرے بھی ہو رہے، طواف بھی ہو رہے. ان کوالٹی کی کمی ہے، ان خوبیوں کی کمی ہے اپنے اندر بٹھانے کی. سب ہے، نماز، ذکر، تلاوت، ختم قرآن بہت ہے الحمدللہ، ہونا بھی چاہیے. لیکن ان کوالٹی کی طرف بھی تو ذہن جاؤ. اللہ پاک فرما رہے میرے پرہیزگاروں کی یہ کوالٹی ہے، ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے، یہ صفات ہوتی ہے. صرف تسبیح تلاوت کا دم نہیں بھرتے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، سامنے جواب نہیں دیتے، ادب کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ. تیسری صفت والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے. میں نے واقعہ بتایا آپ کو. واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک ان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو. یہ 3 صفات کہو یا 4 صفات بھی کہہ سکتے. احسان کو اگر چوتھی صفت لے لو تو اس کا بھی ذکر آ گیا. اب جو خرچ کرتے ہوں گے صدقہ خیرات، 100 روپے میں بھی 1 روپیہ خرچہ کر دیتے، 10 روپیہ خرچہ کر دیتے.
تو میں نے ایک بات تو بتایا، وہ لوگوں کا مال کیسے ہڑپ کریں گے، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ کیسی باقی رہے گی؟ یعنی زکوٰۃ تو اللہ کا فریضہ ہے، وہ تو اور اچھی طرح ادا کرتے ہیں. یہ تو صدقہ خیرات ہے جو ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو کتنا جانچ پڑتال کر کے پوری نکالتے ہوں گے زکوٰۃ. اور پھر یہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کوئی احسان نہیں. میں نے زکوٰۃ دے دی، اب غریب کو بول رہا میرا فلاں کام کر دینا، بولتا ہے نہیں کر پاؤں گا. میں بولتا ہوں کہ آئندہ سالانہ میں زکوٰۃ دوں گا تم کو. ارے تمہیں کتنے پھوڑ ہو چکے میں اور آپ. اللہ نے زکوٰۃ جو فریضہ رکھا تھا، وہ غریب میرا محسن ہے کہ میری زکوٰۃ لے گیا، میں اس پر احسان جتلا رہا ہوں. اگر وہ کچھ کام نہیں کرتا ہے میرا تو میں اس کو کہتا ہوں آئندہ سالانہ. اللہ کو ایسے زکوٰۃ کی نہیں، خربوں روپے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پورے قارون کا خزانہ بھی اگر اس طرح خرچ کر دیا جائے تو اللہ کو کوئی پڑی نہیں. اللہ پاک اس ایسے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی طرف دیکھتے بھی نہیں. اس کے پیچھے احسان جتلانا، تم نے تو اللہ کا فریضہ ادا کیا. اگر یہ زکوٰۃ باقی رہ جاتی، سامنے والا غریب نہیں ملتا مجھ کو، تو کل آخرت میں مجھ کو کوڑے لگتے. تو میں زکوٰۃ دے کر احسان جتلا رہا ہوں، صدقہ خیرات دے کر احسان جتلا رہا ہوں. کتنی بری بات. اللہ پاک فرما رہے یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صدقہ خیرات کر کے بھول جاتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آل رسول ہیں، معمولی نہیں ہے. حضرت علی کے پوتے یا پڑ پوتے ہیں امام زین العابدین، بڑے امام، بڑے عالم. انتقال کے بعد جب غسل خانے میں نہلایا گیا تو پیٹھ پہ نشانات تھے بوریوں کے، کہ کوئی وزنی چیز کے اٹھانے کے نشانات تھے. زندگی بھر تو پتہ نہیں چلا. انتقال کے بعد معلوم پڑا کہ 80 بیواؤں کے گھر کے راشن ان کے ذمے تھا، اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. رات کو 4 بجے 3 بجے تہجد کے بعد دروازے پہ رکھ دیتے. صبح فجر بعد وہ گھرانہ کھولتا اور ان کو راشن اور شکر کی بوری ملتی، وہ اندر لے لیتے، اپنے کندھے پہ لاد لاد کر لے جاتے. وہ انتقال کے بعد جب وہ گھرانوں کے چولہے بجھ گئے تب معلوم پڑا کہ یہ امام زین العابدین تھے. اتنے گھرانوں کی کفالت اپنے ذمے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وہ تو موت کے بعد معلوم پڑا نہلانے کے لیے کہ ان کی پیٹھ پہ نشانات ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. لاکھوں کروڑوں خرچہ کر دیا. اللہ کے رسول فرما رہے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم پڑا. کیسا خرچ کرنے کی اللہ پاک نے ان لوگوں کے، ان کے صدقات اصل قبول تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی خلوص نصیب فرمائے. آگے فرما رہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اس آیت کو سمجھنا ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے، نیک بندوں سے بھی ہو جاتا ہے. معصوم تو ہے ہی نہیں، فرشتے ہے ہی نہیں ہم اور آپ. گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فوراً ذکر اللہ، 2 کام کرتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ گناہ ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے. گناہ کبھی بھی ہوگا غفلت کی وجہ سے، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے. اور ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. تو گناہ کا پہلا حل کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نہیں، معاف کر دیجئے، شیطان کے چنگل میں آ گیا، میں بھول گیا. فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو گناہ ہو جاتا ہے، نیکوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن فوراً اللہ یاد آ جاتے ہیں. فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، کہ فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، ہو گیا گناہ، نفس اور شیطان کے پھٹکانے کی وجہ سے ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اصرار نہیں کرتے ہیں کہ استغفار بھی کر رہے، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے اور اس گناہ میں مبتلا بھی ہے. میرے بزرگوں، عزیزوں، ایسا استغفار قبول نہیں ہوتا ہے. اصرار نہیں کرتے. گناہ پر اصرار کرنا، ہو گیا ٹھیک ہے،
لیکن پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نادم ہوں, میں اس گناہ سے چھوڑ دیتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. پھر ہو گیا, پھر استغفار کریں گے, دن میں 70 مرتبہ ہو گیا کریں گے. یہ توبہ کے خلاف نہیں ہے, لیکن گناہ میں مبتلا رہنا یا گناہ سے تو الگ ہو جانا, لیکن آئندہ پکی توبہ کا ارادہ نہ کرنا, اس کو توبہ اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. سچی توبہ سمجھیے آپ. پہلے میں نے بہت سچی توبہ کیا. میں عمرے پہ گیا تھا, میں اعتکاف میں تھا, رویا دھویا. اللہ کا احسان تھا, اللہ پاک نے آنسو نکالے. لیکن دل میں ندامت ہے کہ نہیں؟ آپ گناہ سے الگ ہو چکے ہو کہ نہیں؟ میں غیر محرم کو دیکھ بھی رہا ہوں اور استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہوں, تو یہ استغفار خود میرے گناہ پر, نیکی پر استغفار کر رہا ہے. ایسا استغفار میرا خود محتاج ہے. ارے بھائی, گناہ کی پہلی شرط ہے کہ میں نگاہ کو تو نیچے رکھوں, پھر استغفار کروں اور دل میں نادم ہو جاؤں, اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی, اور یہ ارادہ کروں کہ آئندہ نہیں کروں گا. ولم یصروا, یہ آیت کو سمجھیے, آئندہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. تو یہ سچی توبہ ہے. میں نے کیا کیا, ایک روزے کو میں نے شراب سے توبہ کی 30 رمضان تک. میں نے غیبت سے توبہ کی 30 رمضان تک. میں نے چرس اور گانجے سے توبہ کی عید کی صبح تک. اللہ پاک فرما رہے توبہ اس کی قبول ہے جو ہمیشہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. لمیٹڈ توبہ نہیں, 1 مہینہ 1.5 مہینہ. ادھر شیطان چھوٹا, عید کا چاند ہوا, دوسرے دن سے وہ جو گناہ جو میں ایک روزے کو چھوڑ چکا تھا 29ویں شعبان کو, 1 رمضان سے پہلے, وہ واپس چالو ہو گئی. یہی ہو رہا ہے دوستو. میں نے تراویح پڑھی, ختم قرآن کیا, اعتکاف کیا, ذکر کیا, مسجد سے باہر نہیں نکلا, اتنا کیا. لیکن میرا ارادہ ہی تھا کہ میں عید سے پھر نماز کی پابندی نہیں کروں گا. اللہ پاک نے ویسا ہی کر دیا. عید تو ہو گئی کسی طرح, باسی 83 ہو گئی. پھر فجر کی نماز جو میں عید رمضان سے پہلے جس طرح چھوڑتا تھا, واپس چھوڑنا شروع کر دیا. ابھی تو 3:30 بجے اٹھ رہا ہوں میں سحری کے لیے, بلکہ رات بھر نہیں سو رہا, اور فجر بھی پڑھ رہا ہوں, اور گناہ سے بھی بچ رہا ہوں. تو میں نے نیت ہی کیا تھا کہ اے اللہ عید تک میں نماز پڑھوں گا 5 وقت. اس لیے عید بعد اللہ پاک نے واپس توفیق چھین لی, اور جو گناہ میں نے چھوڑا تھا واپس عید کے بعد واپس کرنے لگا. میرے بزرگ عزیزو, اس طرح 30 رمضان میرے اوپر نکل گئے, 40 رمضان نکل گئے, کہ رمضان میں فرشتے بھی میری عبادت کو دیکھ کے شرما جائے, اور رمضان کے بعد جو میں نے طوفان مچایا کہ شیطان بھی شرمندہ ہے کہ کتنا آگے نکل گیا. جو کھانا تھا مجھ کو پیسہ لوگوں کا, میں نے کھایا. رمضان میں نے توبہ کر لی. مجھے نہیں دینا ہے تو عید کے بعد بھی نہیں دیا. جو گناہ مجھ کو کرنا تھا میں نے رمضان میں خاموش ہوا, اور عید کے بعد واپس گناہ. میرے بزرگ عزیزو, توبہ کی بنیادی شرط ہے کہ آدمی ارادہ کرے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, پھر ہو جائے توبہ کر لینا. پکا ارادہ تو ہونا چاہیے. لمیٹڈ توبہ میری ہوگی تو یہ توبہ اللہ کی نظر میں قبول بھی نہیں ہوگی, چاہے میں اعتکاف کرتے کرتے مصلی بھگا دوں رو کے, کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. توبہ سمجھو پہلے. یا عمرے پہ ٹکٹ دے کر میں جا کر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے لٹک جاؤں, کچھ نہیں ہوگا. ہمیشہ کا ارادہ کرو, ہمیشہ کا ارادہ کر لو گے, اللہ پاک ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے. ہمیشہ کا ارادہ کر لو گے نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کا, اللہ پاک ہمیشہ کر دیں گے. نیت تو کر دے میرے بزرگ عزیزو. مجھے نیت اس ذات عالی کے دربار میں کرنا ہے, اس سے کرنا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے ایک دوسرے بندوں سے تھوڑی کرنا ہے. ہمارے اور آپ کا مسئلہ لمیٹڈ کا ہے, اللہ کا تھوڑی ہے. اللہ سے توبہ ہمیشہ کے لیے کرے, اللہ نہیں کرنا ہے. اب میں چرس اور گانجے کے قریب نہیں جاؤں گا. میرے بزرگ عزیزوں, میں آپ کو صحیح واقعہ بتلا رہا ہوں. بہت بڑے بزرگ عالم دین, میں علاقے کا نام نہیں لوں گا, شاید پہلے بھی کہا میں نے, ان سے ایک ٹھاکر صاحب جس کی 15-20 شراب کی دکان ہے, 15-20 اس علاقے میں, بڑا آدمی سمجھے, بڑا شراب کا کاروبار. اس نے اس بزرگ کی خدمت میں کہا, ان بزرگ کو بہت بڑا آدمی مانتا تھا وہ, ظاہر ہے وہ ہے بھی بزرگ ایسے کہ ہندو بھی مانتے ہیں بعض لوگ, بابا لوگ ہمارے علماء کو. ان سے کہا کہ حضرت ایک بات میں کہتا ہوں,
میری شراب کی دکان کا پورا مال ٹھپ ہو جاتا ہے رمضان میں 30 دن کے لیے، اس طرح کہ آپ کے مسلمان شراب نہیں پیتے، لیکن عید کے دن پورے رمضان کی مندی کی کفایت ہو جاتی ہے۔ بزرگ عزیزوں، یہ توبہ ہوئی۔ توبہ تو ہمیشہ کی، میں جس گناہ میں مبتلا ہوں، میں غیبت میں مبتلا ہوں، میں کان کے گناہ میں مبتلا ہوں، میں فلم اور موبائل کی گندی سائٹ دیکھنے میں مبتلا ہوں، کوئی آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی پیسے لوگوں کے ہڑپ کرنے میں مبتلا ہے، جو جس گناہ میں ہے میرے بزرگ عزیزوں، میری قبر الگ ہے، آپ کی قبر الگ ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر، جو جس گناہ میں مبتلا ہے، میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، کوئی حسد میں مبتلا ہے، کوئی غیبت میں مبتلا ہے، کوئی بدگمانی میں مبتلا ہے، اس کی نیت کرے 2 دن باقی ہے ابھی، اور 2 دن تو کیا 2 گھڑی بھی اگر باقی ہے زندگی کو بدلنے کے لیے، اللہ کی نظر میں یہ وقت بہت ہے، اللہ پاک سیکنڈوں بھی بدل دیں گے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، پہلا کام کہ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ معاف کر دیجیے۔ دوسرا وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، استغفار، اللہ مغفرت، آپ معاف کر دیجیے۔ اور آئندہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں جان بوجھ کر، اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی آئندہ ان کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے کہ نہیں اللہ میرا تو آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، عید کے بعد، بقرعید کے بعد، کچھ گناہ ایسے ہے جو رات میں کرنے کا عادی ہوں، میں صبح نہیں، کچھ صبح ہے اور رات میں نہیں ہے، تو میرا تو ارادہ ہے پہلے سے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، 300 سال بھی اگر اعتکاف ہو گیا اس طرح، حج عمرہ بھی ہو گیا، صدقہ خیرات بھی ہو گیا، پورا آپ نے اپنا بینک بیلنس اللہ کے راہ میں دے دیا، زندگی نہیں بدلے گی، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے کہ گناہ سے بڑھ کر یہ رمضان اور میرے اور آپ کی عبادت، وظیفہ، تلاوت، ختم قرآن کو کھنڈت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔